علم. یہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے پہلے نمبر پر کیا مانگا ہے؟ علم مانگا. علم. جب آپ قرآن کی طرف آ جائیں گے تو سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر، ان آیات کا تعلق کس مضمون سے؟ علم سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام کو 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھوایا. حضور نے پہلی مرتبہ بھی منع فرمایا، پھر منع فرمایا، پھر منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد علی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع فرمایا. اقرأ، پڑھیے یا رسول اللہ، بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ جس اللہ نے کائنات پیدا کی، آپ کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو خالق ہے، مالک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ علم نصیب فرما. کیا فرما؟ اب اس علم پر آپ غور کیجیے. علم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے بہت مختصر انداز میں ایک موقع پر فرمایا، کہہ دیجیے یا رسول اللہ. ایک طرف اہل علم کو کھڑا کریں، دوسری طرف جاہلوں کو کھڑا کریں، وہ جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا، یعنی لا علم، ناواقف لوگ، ان کو آپ بٹھا دیں کہیں پر کھڑے کریں، یہ دونوں برابر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو پہلی بات، چونکہ یہ تفصیلی موضوعات ہے، یہ اس پر بات نہیں ہو پائے گی. بس اتنا مجھے بتانا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں پہلی دعا میں علم کو شامل کر کے آپ کو مجھے یہ پیغام دے دیا. یہ جو دنیا میں لڑائی اور جھگڑے اور انتشار اور فساد اور مصیبتیں ہیں، اس کی سب سے اور پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس صحیح علم موجود، صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے بارے میں صحیح علم نہیں تو نماز میں فساد آئے گا. تجارت کا صحیح علم نہیں، تجارت میں فساد آئے گا. حکومت میں صحیح علم نہیں تو فساد آئے گا. اخلاق کے بارے میں صحیح علم نہیں تو اخلاق فاسد ہو جائیں گے. روزوں کے بارے میں صحیح علم نہیں تو روزے فاسد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے روزے رکھنے کی عادت ہو گئی، مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے روزے. اب اس نے 29 دن روزے رکھے، مہینہ 30واں آیا. 30ویں دن جو ہے وہ عید الفطر ہے. کیا ہے؟ اس دن بھی اس نے سحری لے لی اور اسی دن روزہ بھی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ پوری امت مہمان بنی ہے اللہ کی، اور اللہ مہمان نوازی فرما رہے ہیں، خاص کر بقرہ عید میں. اور ایک آدمی کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی جاہل ہے. روزہ رکھنا اپنی جگہ عبادت ہے، مگر روزے رکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. روزے رکھنے کے بارے میں کچھ علم ہے کہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوگا. غروب آفتاب ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، طلوع آفتاب کے دوران آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ نماز تو نماز ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شریعت کا علم یہ ہے کہ دوران غروب آفتاب، مکروہ ٹائم میں غروب آفتاب کے دوران کوئی نماز جائز نہیں پڑھنی. اگر اس کو صحیح علم ہوتا تو کیا یہ غلطی کرتا؟ اگر اس کو صحیح علم ہوتا یہ غلطی کرتا ہی نہیں. بلکہ ایک بات اس معاملے میں وہ سناتا ہوں، بار بار سناتا رہتا ہوں. ایک جوان اٹھا، اس نے ایک عرب عالم کی کتاب پڑھی، اس میں حدیثی جمع کی تھی. ان احادیث میں ایک حدیث یہ تھی کہ ایک شخص جب بیت الخلا چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے. پیشاب جس کو ہم جلدی بولتے ہیں پیشاب، یہ پیشاب نہیں ہے بلکہ یہ ہے پیش آب، پانی سے پہلے. پانی سے پہلے کے لوگ اتنے مؤدب تھے، اتنے باادب تھے. ہم لوگ تو بے ادب بن گئے. پہلی خواتین، پہلے مرد باادب تھے. جب وہ مجلس میں ان کو احساس ہوتا تھا کہ ضرورت آ گئی وضو کی، پیشاب کی، وہ کہ یہ نہیں کہتے پیشاب، یا یہ نہیں کہتے ٹوائلٹ جانا ہے، لیٹرین جانا ہے، ایسا نہیں بولتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں وہ کام کرنے جانا ہے جو پانی سے پہلے کیا جاتا ہے. پیشاب، پانی سے پہلے، اسی کو رگڑ کر کیا کر دیا؟ پیشاب. تو ہم لوگ تو چونکہ ماہر ہیں الفاظ کے تبدیل کرنے میں، بلکہ تحریف کرنے میں بھی ہم آگے. تو جب یہ خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب آدمی کے پاس صحیح علم. اب اس نے پڑھ لیا حدیث، من استجمر فلیوتر، جو آدمی بیت الخلا جائے اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے. کیا کرے؟ وطر. اب عام لوگوں سے آپ پوچھ لیں وطر کرنے کا کیا مطلب ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ہم جیسے لوگوں کو کہاں پتہ چلے گا. لیکن جب کسی مضبوط عالم کے سامنے آپ کہیں گے نا وطر، تو وہ یہ نہیں کہے گا وطر سے وطر کی نماز ہے.
آپ لوگوں کا ذہن وطر کی نماز کی طرف جائے گا، میرا ذہن وطر کی نماز کی طرف جائے گا، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی عالم ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں، وطر کے بہت معنی ہیں، وطر کا ایک معنی 1، وطر کا ایک معنی 3، وطر کا ایک معنی 9، وطر کا ایک معنی 7، وطر کا ایک معنی مغرب کی نماز، وطر کا ایک معنی وطر کی نماز۔ لیکن آپ کا میرا سب کا ذہن ڈائریکٹ کس طرف جاتا ہے عام طور پر؟ وطر کی نماز کی طرف۔ اب اس نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد کیا کیا اس نے؟ بیت الخلا گیا، پیشاب کیا، بڑے پیشاب سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد آ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو، استنجا، وضو، اس کے بعد آ کر وطر کی نماز پڑھ لیتا۔ بغیر وضو کے جا کر وطر کی نماز پڑھے، کسی بزرگ نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جائز ہی نہیں، ناجائز کام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا حدیث میں۔ کس میں ہے؟ حدیث میں پیشاب کر کے آ کر وطر پڑھو۔ کبھی آپ نے سنا یہ حدیث؟ آپ نے سنا ادراس میں؟ کبھی نہیں سنا، ہم نے بھی نہیں سنا، ہم نے بھی پڑھا نہیں۔ اب اس بزرگ نے کہا میری عمر 70-80 سال ہو گئی، 90 سال ہونے جا رہا ہوں میں نے تو کبھی کسی عالم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تم نے کہاں سے پڑھ لیا یہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ تھوڑا اس حدیث کو کسی عالم کے پاس جا کر سمجھ لو، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی تمہیں۔ اس جوان نے بھی کہا ہاں مجھے ماننا چاہیے بات۔ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ حدیث سنائیے، سمجھائیے مجھے۔ تو اس عالم نے کہا کہ حدیث تو صحیح ہے۔ تو اس جوان سے کہا تم نے کیا سمجھ لیا؟ کہا کہ حضرت میں نے پیشاب کر کے بغیر وضو کے جا کے کیا پڑھ لیا؟ اس نے کہا خدا کے بندو، تم نے جو حدیث پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے، مگر سمجھا تم نے صحیح نہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے وطر کرنے کو، وطر پڑھنے کو نہیں کہا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دراصل نبی علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پیشاب کرتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں پیشاب سے، وہاں پر مٹی رکھی ہوتی ہے۔ ان دنوں یہ والے ٹوائلٹ تو تھے ہی نہیں، فلش سسٹم تو تھا نہیں اس وقت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پیشاب سے فارغ ہو جائے، اب پیشاب کی جگہ کو چاہیے کہ وہ 3 مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کرے، وطر کرے۔ ایک مٹی کے ڈھیلے سے صاف ہوتا ہے بہت اچھا، نہیں تو ایک کو آگے سے پیچھے کی طرف لے لے، ایک کو پیچھے سے آگے کی طرف لے لے، اور تیسرے کو آگے سے۔ موسم کے اعتبار سے فرق پڑے گا اس میں۔ یہ ہے وطر۔ اب اس جوان نے کہا عالم کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دے دے، آپ کو علم دے دے، اور مجھے بھی آپ کی برکت سے علم نصیب فرمایا، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے حدیث صحیح سمجھا۔ صحیح علم جب تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا تب تک آپ کی میری ایک رکعت بھی صحیح نہیں ہوگی، چاہے آپ دین کے کتنے بھی بڑے کارنامے دنیا میں انجام دیتے ہو، نماز آپ کی خراب رہے گی۔ نماز صحیح نہیں، علم صحیح نہیں، نماز گئی، علم صحیح نہیں، روزہ گیا، علم صحیح نہیں، زکوٰۃ گئی۔ ایک آدمی کو میں نے عرض کیا زکوٰۃ دیتے ہیں آپ؟ سری نگر میں جو ہمارے دوست صاحب، اس نے کشمیر کا بشوس دیواں تقریباً 10-15 لاکھ روپے وجہ سے کہا۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں بول رہا ہوں آپ کو 10-15 لاکھ دیے ہیں، 10 لاکھ دیے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زکوٰۃ دی نہیں دی؟ وہ کہہ رہا دیوان چھوٹا تھا 15 لاکھ۔ پھر اس کو سمجھایا زکوٰۃ الگ چیز ہوتی ہے، 15 لاکھ خرچ کریں گے الگ۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس زکوٰۃ کا علم ہو۔ جو مال آپ کی دکان میں ہے، جو مال آپ کے گودام میں ہے، جو مال آپ کے اپنے کمرے میں ہے، اس میں سوئی تک وہ جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدی ہے کہیں سے، وہ زمین جو آپ نے خریدی ہے بیچنے کی نیت سے، وہ بلڈنگ جو آپ نے خریدی ہے فروخت کرنے کی نیت سے، اور فروخت کرنے تک آپ اسی نیت پر ہیں، سامان لا رہے ہیں بیچ رہے ہیں، لا رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں، آپ جناب والا کسی بھی طریقے سے آپ تجارت ہی کر رہے ہیں، نیت آپ کی بیچنے کی ہے، نیت آپ کی خرید کر بیچنے کی ہے، اور آپ اسی نیت پر ہمیشہ رہے ہیں۔ اب یہ تجارت کا مال ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا اپنا مکان تجارت کا مال نہیں، اپنی استعمال والی گاڑی وہ تجارت میں نہیں آئے گی، اپنا ٹرک تجارت میں نہیں آئے گا، ٹپر تجارت میں نہیں آئے گا، یہ لداخ جانے والے ٹرک تجارت میں نہیں آئیں گے۔ ہاں ان سے آمدنی حاصل ہونے والی آمدنی وہ تجارت ہے، کرایہ آنے والا وہ تجارت، کیا کہتے ہیں، پیسہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب ان تمام سامان کو جمع کرنا ہے، سوئی تک، چھوٹی سی چھوٹی چیز بیچنے والی، تجارت میں شامل ہونے والی۔ اگر یہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپے بنتا ہے، 50 لاکھ کا حساب کر کے، بنیادی ضروریات کو الگ کر کے، قرضہ الگ کر کے، باقی بچے ہوئے مال پر ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ دینی۔ کیا پتا آپ نے 15 لاکھ دیے، 5 لاکھ اور باقی ہو، کیا پتا آپ نے زیادہ دیا ہے تو اس کا بھی سوچیں گے۔ تو جب تک آپ کو زکوٰۃ کا علم نہیں ہوگا، کیا آپ صحیح زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
اسی طرح آپ گنتے چلے جائیے. آپ کی دکانداری صحیح نہیں ہوگی, آپ کا ماں بیٹے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہوگا, نکاح صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو نکاح کے بارے میں علم. ابھی سری نگر میں ایک عجیب غریب واقعہ ہمارے دوستوں کو ہی میرے جاننے والے, علم نہ ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, اسی لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو, علم کے بغیر کوئی چارہ. پتہ چلا کہ رخصتی بھی ہو گئی ہے کہیں کسی علاقے میں, رخصتی گئی, رخصتی کے بعد پتہ چلا لڑکی نے کہہ دیا شوہر سے, مجھے لگ رہا ہمارا نکاح صحیح نہیں. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ, ہر جگہ بر صغیر میں 10 واقعات ایسے ہوتے ہیں. تو آخر میرے پاس آ کے تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو لڑکی کہنے لگی جو میرے وکیل تھے اس وکیل نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں, اس نے مجھے پوچھا. اب سیدھی بات ہے کہ عوام اور مسلمان تو اس بارے میں حساس ہوتا ہے, اگر تھوڑی سی بھی غلطی رہ جائے تو مسائل پیدا ہوں گے. تو شریعت کے اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لی جاتی ہے, علماء کرام بیٹھتے ہیں گنجائش نکالتے ہیں. اب میں نے کہا اس کو